انہوں نے ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے میرے خلاف قتل کی FIR کٹوانے پر اکتفا کیا تھا۔ تھانے میں 4 ایسے افراد کے قتل کی FIR درج ہونے کے بعد جنہیں بھرپور انفرادی اور اجتماعی سفارتی تحفظ حاصل رہا ہو، مقامی انتظامیہ کا حرکت میں آنا ناگزیر تھا۔ رپورٹ میں مجھے قاتل نامزد کیا گیا تھا۔ اخلاق اور قانون کے تقاضوں کے مطابق میری تلاش اور گرفتاری ضروری ہو گئی تھی۔ صوبے کی ہوم سیکرٹری سے لے کر عام سپاہی تک کسی کو مجھ سے پرخاش نہیں تھی۔ کوئی میری راہ روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ وہ ٹام کے قتل کا کم از کم رد عمل تھا جو سامنے آ رہا تھا۔ مجھے بہت تحمل اور ہوشیاری کے ساتھ خود کو اس خوفناک لہر سے بچانا تھا۔ اول خان سے ملاقات ہونے سے پہلے تک میں جذباتی انداز میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنوں کے رویے میں بے اعتنائی کی بو آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنے اور پرائے سب میرے خلاف یکجا ہو رہے ہوں، مگر حالات کے معروضی تجزیے کے بعد مجھے سب کچھ قابل فہم اور فطری محسوس ہونے لگا تھا اور میرا جذباتی ابال سرد ہونے لگا تھا۔ ہاکس بے کے علاقے میں ٹام کے قتل کے بعد سے اول خان غائب تھا۔ اس دوران میں سوبراج کے قصے نے بہت تیزی سے رخ بدلا تھا۔ اول خان ان تبدیلیوں سے بے خبر تھا۔ میں نے چند ثانیوں کی خاموشی میں اپنا ذہنی تجزیہ مکمل کرنے کے بعد اسے پوری روح سنا تھی۔ اس کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ چند گھنٹوں کے قلیل سے عرصے میں سوبراج سے میری ایک سنسنی خیز ملاقات ہو چکی تھی اور 2 بار فون پر رابطہ ہوا تھا۔ وہ اول درجے کا فریبی اور دومڑی کی طرح مکار ہے، اس نے تفکر امیز لہجہ میں کہا۔ وہ بزدلی سے وار کرنے والوں میں سے ہے۔ مجھے توقع نہیں کہ وہ سامنے آ کر کوئی خطرہ مول لینے کی ہمت کرے گا۔ پھر بھی تمہیں خطرہ مول لینا پڑے گا۔ یہاں کا قضیہ یہیں نمٹ جائے تو سب سے بہتر رہے گا۔ ملک سے باہر جانے کے بعد تمہیں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم سب سر جوڑ کر اس بارے میں مشورہ کرتے رہے۔ یہ بات بیشتر سرکاری افسران جانتے تھے کہ میں مسلسل کراچی میں موجود تھا۔ گاہے گاہے رونما ہونے والے واقعات میرے دشمنوں اور بے خواہوں کو شہر میں میری موجودگی کی خبر دیتے رہے تھے، لیکن بہت زیادہ بھروسے کے چند گنے چنے افراد کے علاوہ کسی کو ہمارے ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ ہم ایک طویل عرصے سے کراچی میں رہ رہے تھے۔ میرے اور ویرا کے خلاف امریکی افسران 1 سے زائد بار اشتہاری مہم چلا چکے تھے، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح خطرات سے محفوظ رہے تھے۔ ہم نے جہاں اتنا وقت گزارا تھا وہاں مزید 1 دن عافیت سے گزار لینا بظاہر زیادہ دشوار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اول خان میری اس استدلال سے متفق ہو چکا تھا۔ یہ سوچ لو کہ کوئی پرجوش افسر ہتھکڑیاں لے کر ہمارے دروازے پر آ پہنچا تو تم کیا کرو گے؟ وہ سب طے ہو جانے کے بعد ویرا نے قدرے شوخی سے کہا، تمہارے منہ میں خاک۔ سلطان شاہ نے جل کر کہا، کیوں ایسے منحوس کلمات اپنی زبان سے نکال رہی ہو؟ اپنی ناپسندیدہ باتوں کو منحوس قرار دے کر تم حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ویرا نے کسی جوابی اشتعال کا مظاہرہ کیے بغیر کہا، آدمی کو بہتر توقعات رکھنی چاہیے، اسی کے ساتھ بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ جو لوگ اس اصول کو فراموش کر کے خوش فہمیوں کے سراب میں گم رہتے ہیں وہ خسارہ اٹھاتے ہیں۔ ایسا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اول خان نے ویرا کی تائید کرتے ہوئے مجھ سے کہا، ایسی کسی صورتحال میں تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ مقابلہ کرو گے یا ہتھیار ڈال دو گے؟ میں اپنے ملک کے قانون سے بغاوت کر سکتا ہوں، اپنی گردن میں خود پھانسی کا پھندا ڈال سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کسی کو زحمت دینے کے بجائے میں خود دروازے پر جا کر اسے بتاؤں گا کہ ڈینی گھر پر موجود نہیں ہے، اور وہ مان لے گا؟ ویرا نے حیرت سے دیدے پھاڑ کر سوال کیا۔ STF اور IB کے چند اہلکاروں کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ڈینی کون ہے؟ میں نے رسانیت سے کہا، نام سب کو معلوم ہے، صورت آشنا کوئی نہیں ہے۔ محض اسی وجہ سے میں آج تک اپنے دشمنوں کے چنگل میں پھنسنے سے محفوظ رہا ہوں۔ دشمنوں میں سے صرف سوبراج نے آج مجھے دیکھا ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے پکڑوانے کے لیے کسی پولیس افسر سے رجوع کر سکے۔ ایسا کرے گا تو مجھ سے پہلے اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ کسی بھی آنے والے کو میری بات پر یقین کرنا پڑے گا۔ وہ دھرم نہ ہوا تو مجھے اطمینان سے نکل جانے کا موقع مل جائے گا۔ سام مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ بالکل سامنے کی بات ہے، ویرا نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہوتی تو میں اپنا سوال زبان پر نہ لاتی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہارے بال بہت گھنے ہیں، یہ تمہاری خاصی عقل چوس گئے ہیں۔ سلطان شاہ نے متانے سے کہا، زیادہ تر عورتوں کے ساتھ یہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مسائل آگے دوڑتے رہتے ہیں، ان کی عقلیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ فکر نہ کرو، ایک دن کوئی عورت ہی تمہیں رائے راست پر لائے گی۔ باہمی مشاورت سے ایک فیصلے پر پہنچ جانے کے بعد ماحول کے تناؤ میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ سوبراج سے مجوزہ ملاقات میں کون میرا ساتھ دے گا۔ اس مارکے میں اول خان میرا ہم رکاب رہنے کا مطمئن تھا، جبکہ جلال پہلے سے اس معاملے میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ٹام کے برعکس سوبراج ایک مسلمہ قانون شکن اور دہشت گرد تھا، جسے آخرکار ملکی قانون کی گرفت میں آنا تھا۔ میں نے اول خان کے جذبات کو مجروح کیے بغیر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ STF کی نفری کو بھول جائے۔ افرادی قوت جلال اپنے محکمے سے فراہم کرے گا اور وہ انفرادی حیثیت میں میرے ساتھ اس مہم میں شریک ہو۔
ہم لوگ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے نوشی میں مصروف تھے کہ میرے موبائل فون پر صوبراج کی کال آ گئی، جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میں نے کل کے لیے سب کچھ طے کر لیا ہے، وہ اپنی مخصوص تحکم امیز آواز میں مجھے بتا رہا تھا۔ تم خالی ہاتھ آؤ تو زیادہ بہتر رہے گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ چیزیں تم ضرور اپنے ساتھ لے لو گے۔ یہ خیال رکھنا کہ تمہارا کل اسباب ایک ہلکے پھلکے دستی تھیلے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم کو ٹھیک 9 بجے مقررہ مقام پر پہنچنا ہوگا۔ وہ اپنے بچھائے ہوئے جال کی رسیاں کھینچ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہا ہوں۔ اس احساس سے میرا دوران خون یک بیک تیز ہو گیا۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اس مقررہ مقام کا نام کیا ہے؟ ابھی صرف وقت دیا گیا ہے، مجھے خود نہیں معلوم کہ تم کو کہاں پہنچنا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل آدمی کو تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے ہلکا سا طنز کیا۔ اس دھندے میں کوئی اپنے سگے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ مجھے جانتا ہے، تم اس کے لیے نئے آدمی ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک ساتھ وقت اور جگہ کا پتہ چل جائے تو تم پولیس میں مخبری کر دو اور اس کا سارا کام چوپٹ ہو جائے۔ جگہ کے بارے میں کب پتہ چلے گا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں 9 بجے پہنچنا ہے۔ وہ کل رات 7-8 بجے تک جیسے ہی مجھے جگہ کے بارے میں بتائے گا میں تمہیں فون کر دوں گا۔ تمہیں اتنا وقت مل جائے گا کہ تم آسانی سے وہاں پہنچ سکو۔ کیا تم بھی وہاں ہوگے؟ میں نے دل کھڑا کر کے وہ ٹیڑھا سوال بھی کر ڈالا۔ میری فکر چھوڑ دو، میں نے تمہارے نکلنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ مجھے آنا ہوا تو میں بھی 9 بجے تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ مائی ڈیئر صوبراج، مجھے تمہاری نہیں اپنی فکر ہے، میں نے کہا۔ تم وہاں نہ ہوئے تو میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ اب اتنے بھولے نہ بنو، تم ان چکروں کو خوب سمجھتے ہو۔ کل رات جگہ کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ سب بھی طے ہو جائے گا۔ میں فول پروف کام کرنے کا عادی ہوں۔ میں کل تمہارے فون کا انتظار کروں گا۔ میرا جواب سن کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کوئی رسک لینے پر آمادہ نہیں ہے۔ ویرا نے تفصیل جاننے کے بعد اپنا فیصلہ صادر کیا۔ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو اور حریف کو بہلا پھسلا کر اپنا اپنا وار کرنے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ ایسا مقابلہ میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ آنے والی رات کے تصور سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ بہت خون ناشام رات ثابت ہوگی۔ خون ریزی ضرور ہوگی، اسے ٹالنا ناممکن ہے۔ اول خان نے پورے وثوق سے کہا، اتنے کم وقت میں آدمیوں کو وہاں پہنچا کر مورچے جمانا بہت مشکل ہوگا۔ یہی اس کی حکمت عملی ہے۔ وہ مجھے کسی پیش بندی کا موقع نہیں دے رہا۔ میں نے اس کی تائید کی۔ وہ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد مجھے مقام کے بارے میں آگاہ کرے گا تاکہ کوئی مشتبہ شخص ان حدود میں نہ گھس سکے۔ خبر ملنے کے بعد جلال کے آدمیوں نے ادھر کا رخ کیا تو وہ موت مارے جائیں گے۔ اول خان نے خدشہ ظاہر کیا۔ صوبراج کے آدمی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پہلے سے تیار بیٹھے ہوں گے۔ وہ خطرہ بھانپتے ہی بے دردی سے فائر کھول دیں گے۔ مفروضوں میں الجھ کر خود کو ہلکان مت کرو۔ سلطان شاہ نے وہ بات ایسے لہجے میں کہی کہ میں چونک گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اب سب کچھ کل رات کے لیے ٹل گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ صوبراج لڑنے مرنے پر تلا بیٹھا ہو۔ وہ تمہیں کراچی سے نکال کر ویران سرحدی علاقے میں آسانی سے بے قابو کر سکتا ہے۔ شہر میں لڑائی بڑھائی کا امکان بہت کم ہے۔ ہمیں اس کے ارادوں سے زیادہ اسے پکڑنے میں دلچسپی ہے۔ میں نے ہلکا سا توقف اختیار کر کے ویرا کو بولنے کا موقع فراہم کر دیا۔ میری کوشش تھی کہ وہ آپس میں زیادہ سے زیادہ بات چیت کرتے رہیں تاکہ ان کے دلوں سے ہر کدورت دور ہو جائے۔ ڈینیز کے کسی آدمی کے ساتھ سرحد کا رخ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ویرا کی بات جاری تھی۔ وہ چاہے یا نہ چاہے کل تصادم ضرور ہوگا۔ وہ اکیلا آئے یا اپنے ساتھ لشکر لے آئے، جلال کے آدمی اسے واپس نہیں جانے دیں گے۔ کل کا معاملہ جلال کو سنبھالنا ہے، اول خان بولا۔ اسے صوبراج کی چال سے اسی وقت آگاہ کر دو تاکہ وہ اپنی منصوبہ بندی کر سکے۔ اول خان کی یاد آنے سے پہلے میں جلال کو اسی وقت فون کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ صوبراج کے علاوہ مجھے اس سے اپنی روانگی کے بارے میں بھی بات کرنی تھی۔ 1 منٹ ٹھہرو۔ مجھے فون کی طرف متوجہ ہوتا ہوا دیکھ کر ویرا اچانک بول پڑی۔ وہ تم سے یہ بھی جاننا چاہے گا کہ تم نے ملک چھوڑنے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، پرسوں ہم نکل جائیں گے، میں نے جواب دیا۔ تمہارے ہم میں کون کون شامل ہے؟ ویرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اور غزالہ، تم سلطان شاہ کے ساتھ یہیں رہو گی، میں نے کہا۔ کیا تم اس فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ مجھے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ میں اس مرحلے پر ضد کر کے کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں اپنے اور غزالہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کی پوری آزادی ہے۔ اپنا فیصلہ میں خود کروں گی۔ اسے کہو کہ میں بھی ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، وہ میرا بھی بندوبست کر دے۔ اور سلطان شاہ کا کیا بنے گا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ شیرخوار بچہ نہیں ہے، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ اپنی دیکھ بھال خود کر لے گا۔ ہم تینوں بھارت کے سفر پر گئے تھے تو یہ اکیلا کراچی میں تھا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ اول خان نے الجھن امیز نظروں سے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ملک خدا تنگ نیست، پائے گدا لنگ نیست۔ اس نے اردو میں رائج وہ ثقیل فارسی محاورہ دہرا کر سب کو حیران کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں درویش صرف عورت ہوں، کسی کو میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جدھر منہ اٹھا ادھر نکل جاؤں گی۔
एक लंबे अरसे से यहाँ पड़े पड़े मैं भी उकता गई हूँ। जलाल को वीज़ा और टिकट का बंदोबस्त करना होगा। इसे मैं क्या बताऊँ? कह देना कि मैं चंद रोज़ के लिए लंदन में रुक कर न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ। इससे पहले कि ये साहिली शहर समंदर में डूब जाए, मैं एक बार दिल भर कर उसकी सैर करना चाहती हूँ। उसके होठों पर सफाकाना मुस्कुराहट तैर रही थी। खुदा के गजब से डरो वीरा, तुम मायूसी के आलम में अपने हम वतनों को बद्दुआ दे रही हो। मैंने उसे घूर कर कहा, मैं मायूस हूं ना, ये कोई बद्दुआ है। मेरे हम वतन अपनी हरकतों से बार बार कहरे खुदाबंदी को दावत दे रहे हैं। मेरा वजदान मुझे बता रहा है कि ये रंगीनियां चंद रोज की हैं, फिर समंदर एक भयानक अंगड़ाई लेगा और सारे साहिल वीरानों में डूब जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? गजाला बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदलते हुए बोली, हर वक्त अपनी जुबान से बदकलमात निकालती रहती हो। हमारी बहस अभी जारी थी कि जलाल भी आ पहुंचा। मैं तुम्हें अभी फोन ही करने वाला था। मैंने उससे कहा, दिल को दिल से राह होती है, इसीलिए मैं आ पहुंचा हूं। अब ये बताओ कि आगे का क्या प्रोग्राम बनाया है? इस बारे में तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। मैंने किस बहस में पढ़ने की बजाय उसकी बात मानकर कहा, अब तुम्हें हम चारों की तस्वीर की जरूरत होगी। किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम्हारी तस्वीर मेरे पास मौजूद है। उसने हंसते हुए इंकिशाफ करके मुझे हैरान कर दिया। हमारी तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आ गई? मैं वो सवाल किए बगैर नहीं रह सका। तुम्हें इल्म नहीं, मगर मैं तुम सबकी तस्वीर ले चुका हूं जो मेरे ज़ाती रिकॉर्ड में महफूज है। मेरे वजूद में सनसनी की एक तेज लहर सरायत करके जलाल के अल्फाज ने मुझे हक्का बक्का कर दिया था। वो मेरा दोस्त और हमदर्द था, लेकिन उसकी पेशावराना जिम्मेदारियां उसके हर जज्बे पर गालिब थी। उसने मेरी लाइल्मी में हमारी तस्वीर लेकर मेरे अंधे एतमाद को नुकसान पहुंचाया था, जिसका कोई अजाला नहीं हो सकता था। वो अव्वल व आखिर आई भी का एक अफसर था। शायद उसके ज़हन के किसी गोशे में यह अंदेशा मौजूद था कि मैं उसे मुनहरिफ भी हो सकता हूँ। अगर उसने हमारी तस्वीर ली हुई थी तो इसके रिकॉर्ड में हम चारों के फिंगरप्रिंट्स भी होने जरूरी थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि उसने वो कार्रवाई कब की थी। दोस्ती के नाम पर उसने हमारी शायरक पर हाथ रख दिया था। अपने मनसब से वाबस्ता फर्ज की किसी पुकार के सामने बेबस होकर वो किसी भी वक्त हमें अपने आईनी चुंगल में ले सकता था। वो एक दूर अजकार इम्कान था, मगर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यकायक मुझे अंदर से अपने खालीपन का एहसास होने लगा। क्या बात है कि सोच में गुम हो गए? मेरी खामोशी पर जलाल ने मुझे टोका। तुमने खामोशी से हमारी तस्वीर लेनी थी तो ये बात मुझ पर जाहिर न करते। मैंने मजरूर लहजे में कहा, यह बात जानकर मुझे सदमा हुआ है। ओहो, तुम ये समझ रहे होगे कि तस्वीरें लेने के बाद अब मैं किसी भी वक्त तुम्हें पकड़ा दूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं आईवी का एक अफसर हूं ना। उसका लहजा बेपरवाहाना था। ऐसा हो या ना हो, मुझे धचका लगा है। मैं बदस्तूर संजीदा रहा। मैंने दानिस्ता कुछ नहीं किया। यह सिस्टम की कारकर्दगी है। उसने मुझे समझाने की कोशिश की। तुमको मालूम है कि ये जदीद आलात का दौर है। मेरी जेब में कलम नुमा स्पाइक कैमरा हर वक्त मौजूद रहता है। तुमको ये जानकर हैरत होगी कि इस फितने की मेमोरी 6000 फ्रेम की है। जब भी मैं किसी नए आदमी से मिलता हूँ, ये खुद ब खुद उसकी तस्वीर ले लेता है। मेरे मुलाकाती की तस्वीर पहले से कैमरे की मेमोरी में मौजूद हो तो ये हरकत में नहीं आता। किसी वक्त उजलत में ये कैमरा खुला रह गया होगा। मेरे इल्म और इरादे के बगैर तुम चारों की तस्वीर महफूज होगी। ऐसा हुआ था तो तुम्हें उसी वक्त मुझको बता देना चाहिए था। मैंने शिकायत की। मैं हफ्ते में एक आध बार इस कैमरे को अपने कंप्यूटर से जोड़कर नए फ्रेम देखता हूँ और मेमोरी से गैर जरूरी तस्वीर साफ कर देता हूँ, ताकि कैमरे पर हर वक्त फाजिल मेमोरी दस्तयाब रहे। वो मुदाफाना लहजे में कह रहा था। कुछ अरसे पहले ऐसी चेकिंग के दौरान तुम्हारी तस्वीर सामने आई तो मैं चौंका। ये काम मैं अपने इस्लामाबाद के दफ्तर में करता हूँ। मैंने तुम चारों की तस्वीर को रहने दिया ताकि कैमरा दोबारा हरकत में ना आए। बाद में यह बात मेरे जहन में से निकल गई। अब तस्वीरों का जिक्र आया तो मुझे वो किस्सा याद आ गया। मेरे दोस्त, मेरी नीयत पर शुबा मत करो। मैं तुम्हारा बदख्वाह होता तो इस वक्त भी तुम इन तस्वीरों की हवा न लगने देता। उसका दिया हुआ जवाब माकूल और काबिल फहम था। अपने दिल की खलिश के बावजूद मैंने बात बढ़ाने का इरादा तर्क कर दिया। शुरू से इस वक्त तक हम चारों उसकी दस्तरस में थे। उसे लंबे चौड़े चक्रों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जब चाहता मुझे ये चारों को इत्मीनान से दाखिल जिंदा कर सकता था। इसका कोई कसूर नहीं था। वो मेरे दिल के किसी गोशे में छुपा हुआ चोर था जो मुझे जरा जरा सी बात पर अपने हमदर्दों से बदगुमान कर देता था। क्या तुम्हारे नन्हे से कैमरे की ली हुई तस्वीर पासपोर्ट और वीजा के लिए कारआमद साबित होगी? मैंने शुकूक व शुबहात की दलदल से बाहर आकर सवाल किया। छोटे कद वाले जापानियों ने इस नन्हे से कैमरे में हैरतों की एक दुनिया समोई हुई है। कैमरा जब किसी नए चेहरे को देख लेता है तो खुदकार तरीके से अपने हदफ के चेहरे को फोकस करके उसकी पोर्ट्रेट महफूज कर लेता है। तस्वीर को कंप्यूटर पर लेकर 1000 शोबदे दिखाए जा सकते हैं। इसे खुशी हुई थी कि मैंने उसकी वजाहत कबूल कर ली थी। वो कतरे पुरजोश लहजे में कह रहा था, तुम लोगों की तस्वीर सिर्फ पासपोर्ट पर लगेंगी क्योंकि वो नागुज़ीर हैं। पासपोर्ट तुम्हारी तहवील में रहेंगी।
ویزا کے لیے کوئی تصویر دینے کا خطرہ مول نہیں لیا جائے گا۔ پھر ویزا کا کیا بنے گا؟ میں مسئلے کا حل جاننا چاہ رہا تھا۔ یہ تمہارا نہیں میرا درد سر ہے۔ تم چاروں کو کئی اہم ممالک کے ویزے کے ساتھ پاسپورٹ ملیں گے، ان پر تم بے دھڑک ہو کر سفر کرو گے۔ وہ اپنی زبان سے کھل کر کوئی غیر قانونی بات کہنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اس کے فکروں میں مضمر مفہوم پا لیا تھا۔ خطرات سے بچنے کے لیے وہ بالا ہی بالا اپنا کام کرنا چاہ رہا تھا۔ پاسپورٹ کب مل جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ پرسوں تم روانہ ہو جاؤ گے، اس سے پہلے پاسپورٹ اور ٹکٹ پہنچ جائیں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ ویرا اور سلطان شاہ بھی پرسوں نکل جائیں۔ ٹکٹوں کے لیے اندازاً کتنی رقم درکار ہوگی؟ تم اس کی فکر نہ کرو یار، سیکرٹ فنڈ سے ادائیگی ہو جائے گی۔ اس نے بے پروایانہ آواز میں جواب دیا۔ بہت سے سرکاری کام انجام دینے کے بعد تمہارا اتنا حق بنتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ خوش کلامی اور نرم گفتاری سے پیش آتا تھا، لیکن اندر سے خاصا سخت آدمی تھا۔ اس نے وہ خطیر رقم اپنی جیب سے ادا کرنے کی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے کوئی بحث نہیں کی۔ ہماری گفتگو ختم ہونے والی تھی کہ اسے یکا یک اول خان کا خیال آ گیا۔ وہ تمہارا ریٹائرڈ کرنل کہاں غائب ہے؟ اس کی کوئی خیر خبر ہے؟ وہ میرے ساتھ موجود ہے، میں نے اول خان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی لائی ہوئی خبریں وہی ہیں جو تم نے سنائی تھیں۔ اس نے وارنٹ کا اجرا کا اضافہ کیا ہے۔ مجھے وہ خبر سن کر دکھ ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر تم سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ مجبوریاں میری سمجھ میں آ چکی ہیں۔ وفا کی شہادتیں میری نشاندہی نہ کر رہی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ اول خان کا ذکر نکلا ہے تو یہ بتا دوں کہ کل رات وہ بھی میرے ساتھ آئے گا۔ یہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کی آواز تشویش آمیز ہوگی۔ کسی غلط فہمی کے نتیجے میں میرے آدمی ایس ٹی ایف کے جوانوں سے بھڑ گئے تو بہت نقصان ہوگا۔ دشمن اس بحران سے فائدہ اٹھا لے گا۔ اس کی فورس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ اکیلا میرے ساتھ آئے گا۔ پھر تو وہ سر آنکھوں پر آئے۔ میری وضاحت سنتے ہی جلال کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ مجھے خوشی ہوگی۔ اول خان کی نگاہوں میں میری ممنونیت چھلک رہی تھی۔ اس کے لیے یہ بات اطمینان کا باعث تھی کہ میں نے جلال سے اس کی شمولیت کا معاملہ طے کر لیا تھا۔ تمہیں اور ویرا کو اب گھر میں رہنا چاہیے۔ جلال سے میری گفتگو ختم ہوتی اول خان نے تاکید کی۔ آج اور کل کا دن خیریت سے گزر جائے تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا۔ کل دشمن کی تباہی کا دن ہوگا۔ ویرا نے اسے لقمہ دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو گئی۔ تمہارے اور جلال کے درمیان تصاویر کا کیا تنازع کھڑا ہو گیا تھا؟ میری غلطی تھی، شاید میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو گیا ہوں۔ اول خان اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اسے ان جزویات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جلال سے اگلے دن کا پروگرام طے ہو گیا تھا اور اسے میرے ساتھ صوبراج کی مزاج پرسی کے لیے جانا تھا۔ وہ رخصت ہو گیا اور میں نے خود کو ویرا کی چراغ کے لیے تیار کر لیا۔ میں نے غزالہ سمیت کسی سے اس مسئلے پر دوبارہ بات نہیں کی تھی، لیکن ویرا اور سلطان شاہ کا معاملہ پورے دن رہ کر مجھے پریشان کرتا رہا۔ میرے نزدیک سلطان شاہ کے رویے میں کوئی خاص ابہام نہیں تھا۔ وہ ویرا کو چڑھا کر اور ستا کر خوشی محسوس کرتا تھا، لیکن کہیں بھی اپنے مردانہ وقار کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس نے کبھی ویرا کے لیے خاص مفہوم میں اپنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ وہ ویرا کو اور اس کی بہت سی باتوں کو پسند کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ وہ ویرا کی حد سے بڑی ہوئی بے باکی اور بے حجابی کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ ویرا کے لیے اپنی ان راسخ عادتوں کو ترک کرنا ممکن نہیں تھا۔ سلطان شاہ اسے جوں کا توں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی طرف سے معاملہ بالکل صاف تھا۔ ویرا کا رویہ بہت عجیب اور پراسرار تھا۔ ابتدائی ایام میں نے اسے سلطان شاہ کے ساتھ ہاتھا پائی میں مصروف دیکھا تھا۔ دراصل ڈان مرسیانوں نے خود آگاہی کے جس اصول کے تحت ویرا کو تربیت دی تھی، اس کی روشنی میں وہ اپنے حسن و شباب کی فتنہ انگیزی سے خوب واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک ایک حرکت کسی بھی زندہ دل مرد کے دل و دماغ میں ہلچل برپا کر سکتی تھی۔ اس سے شاید سلطان شاہ کی ذات سے لگاؤ پیدا ہو گیا تھا، مگر اس نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کی خود آگاہی اس کی نسوانی انا کو ابھار کر اس درجے پر لے گئی تھی کہ وہ دنیا کے کسی بھی مرد کے لیے پسندیدگی کے اظہار کو اپنی حد تک تصور کرنے لگی تھی۔ اس کو گھمنڈ تھا کہ اس کے حسن و شباب سے سلطان شاہ خود پگھل کر موم ہو جائے گا۔ یہ نہ ہوا تو اس نے اپنے جسمانی لمس کا سہارا لیا۔ شاید اس کی دست درازیوں پر سلطان شاہ کا جوان خون اس کی کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگتا، لیکن اس نے کبھی ویرا کے سامنے سپر نہیں ڈالی۔ اپنی زبان سے مسلسل اسے چرکے لگاتا رہا۔ زبانی جنگ میں ویرا نے بھی کبھی ہار نہیں مانی۔ اس لڑائی میں وہ سلطان شاہ پر حاوی رہنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، لیکن جذباتی محاذ پر وہ رفتہ رفتہ شکست سے دوچار ہو رہی تھی۔ سلطان شاہ نے کبھی اس کا دل جیتنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس خلیج کے انگارے ویرا کے دل میں الاؤ کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ سلطان شاہ سے ایک شدید زبانی جھڑپ کے بعد اس کی طرف سے سلطان شاہ کو اپنے ساتھ امریکہ لے جانے کی پیشکش میری نگاہ میں بہت زومانی اور دور رس نتائج کی حامل تھی۔ اپنی تمام تر فکر مندی کے باوجود میں دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ ان دونوں کا امریکہ کا سفر ان کے لیے مفاہمت اور مصالحت کا ایسا سنگ میل ثابت ہو کہ ان کے ذاتی مسائل ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں اور مجھے ان کی دیکھ بھال سے چھٹکارا مل سکے۔
وہ دن جیسے تیسے گزرتا چلا گیا۔ گھر کی فضا میں کشیدگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ویرا امریکہ جانے کے لیے اپنا رخت سفر سمیٹنے میں مصروف رہی۔ سلطان شاہ لمبے سفر پر روانہ ہونے کے خیال سے خوش نظر آ رہا تھا۔ شام کو 5 بجے اول خان موجود ہوا۔ اس نے بتایا کہ میری تلاش میں سارا دن اپنے آدمیوں کو شہر میں دوڑاتا رہا تھا۔ اس کی معلومات کے مطابق متعدد امریکی افسران شہر میں قانون کے محافظوں کی سرگرمیوں پر قریبی نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مقامی حکام میری گرفتاری کے معاملے میں کتنے سنجیدہ تھے۔